ذرا تصور کیجئے آپ کے اگلے بجلی کے بل کے ساتھ آپ کو ایک انعام بھی ملے، صرف اس لیے کہ آپ نے کم بجلی استعمال کی اور اس بچائی گئی بجلی کو ایک ڈیٹا سینٹر استعمال کر سکا۔ بڑی ٹیک کمپنی گوگل اب لوگوں کو ان کی غیر استعمال شدہ توانائی کے بدلے ادائی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی چھت پر لگے سولر پینل سے بننے والی اضافی بجلی یا آپ کی الیکٹرک گاڑی کی بیٹری سے توانائی گرڈ کو واپس دے کر۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے لاکھوں ذرائع سے ایک ورچوئل پاور پلانٹ بنایا جائے جو ڈیٹا سینٹرز کو توانائی فراہم کر سکے۔ سننے میں یہ عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ڈیٹا سینٹرز کو بے پناہ بجلی درکار ہے۔ ایشیا اور لاطینی امریکہ کے مختلف علاقوں میں ڈیٹا سینٹرز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع تو پیدا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بجلی کی فراہمی پر دباؤ بڑھاتے ہیں اور پانی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے مقامی آبادیاں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ فوائد اور نقصانات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ پہلا مسئلہ ہے توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب۔ ڈیٹا سینٹرز بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے بعض بڑے ڈیٹا سینٹرز میں سے ہر ایک اتنی بجلی استعمال کرتا ہے جتنی تقریباً 50,000 گھروں کو درکار ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کے قریب رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی وجہ سے آپ کو بجلی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بھارتی شہر ممبئی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 تک ڈیٹا سینٹرز شہر کی کل بجلی کا تقریباً 1/3 استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک حل ہے ورچوئل پاور پلانٹس یا VPP۔ اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ ایک بڑے بجلی گھر پر انحصار کرنے کی بجائے VPP ہزاروں چھوٹے توانائی کے ذرائع کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، جیسے گھریلو بیٹریاں، الیکٹرک گاڑیوں کے چارجر اور گھر کی چھتوں پر لگے سولر پینل۔ لوگ اپنی اضافی توانائی شیئر کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ بجلی کے نظام پر دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے پانی کا استعمال۔ ڈیٹا سینٹرز بڑی مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے سرورز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2030 تک دنیا بھر کے ڈیٹا سینٹرز ہر سال 9 ٹریلین لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً اتنا ہی پانی ہے جتنا پوری دنیا کی آبادی ایک سال میں پینے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کئی علاقوں میں پانی کی بڑھتی ہوئی طلب پہلے ہی تنازعات کا سبب بن رہی ہے۔ لاطینی امریکہ کے بعض حصوں میں چند ڈیٹا سینٹرز منصوبوں کو مقامی لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ خشک سالی کے دوران پانی کی قلت سے خوفزدہ ہیں۔ اس کا ایک حل ہے پانی کے اندر ڈیٹا سینٹرز، یعنی کیسا ہو اگر سرورز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دریا یا انڈر گراؤنڈ واٹر کا استعمال ہی نہ کرنا پڑے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹرز کو سمندر کے اندر نصب کیا جائے۔ چین نے حال ہی میں ایک زیر آب ڈیٹا سینٹر متعارف کروایا ہے۔ یہ شنگھائی کے ساحل سے تقریباً 10 کلومیٹر دور اور سمندر کی سطح سے 10 میٹر نیچے واقع ہے۔ وہاں قدرتی طور پر ٹھنڈک موجود ہوتی ہے، جس سے سرورز کو اضافی پانی یا توانائی کے بغیر ہی ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے منصوبے سمندری ماحولیاتی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جگہ کی کمی۔ ڈیٹا سینٹر صرف توانائی اور پانی ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ زمین بھی گھیرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کی وجہ سے پوری کمیونٹیز کو نقل مکانی کرنا پڑ سکتی ہے۔ بھارت میں ایسی مثالیں سامنے آ چکی ہیں جہاں مقامی کسانوں نے گوگل کے ایک مجوزہ ڈیٹا سینٹر کے لیے اپنی زمین دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا حل ہے خلا میں ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر۔ زمین پر مزید دباؤ ڈالنے سے بچنے کے لیے کچھ ماہرین اب خلا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سنگاپور کے محققین نے ایک ایسا نظام تجویز کیا ہے جس میں زمین کے نچلے مدار میں موجود سیٹلائٹس ڈیٹا سینٹرز کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس کمپیوٹنگ پاور، ڈیٹا سٹوریج اور نیٹ ورک ٹریفک آپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ خلا میں ڈیٹا سینٹرز کے 2 بڑے فوائد ہیں: تقریباً لامحدود شمسی توانائی اور خلا کی انتہائی سرد فضا کی وجہ سے قدرتی کولنگ۔ یورپ کا اسینڈ منصوبہ، متحدہ عرب امارات کا مداری اسپیس اور چین پہلے ہی اس سلسلے میں ابتدائی نمونے آزما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی چیلنجز بھی موجود ہیں: بہت زیادہ لاگت، مرمت اور دیکھ بھال کی دشواری اور خلائی ملبہ۔ ڈیٹا سینٹر سے جڑی بحث کا ایک اور رخ بھی ہے۔ ڈیٹا سینٹر سے متعلق رائے منقسم ہے۔ کچھ علاقوں میں ڈیٹا سینٹرز کا ابتدا میں خیر مقدم کیا گیا۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ڈیٹا سینٹرز 2023 میں 75,000 سے زائد ملازمتوں کا باعث بنے اور ریاستی خزانے کو $1.6 ارب سے زائد ٹیکس آمدنی فراہم کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہاں کے عوام کی ایک بڑی تعداد ان منصوبوں کی مخالفت کرنے لگی۔ اصل سوال یہی ہے، ڈیٹا سینٹرز روزگار، جدت اور معاشی ترقی تو لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شور، وسائل پر دباؤ اور ماحولیاتی خدشات بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے فوائد عالمی سطح پر محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اثرات سب سے زیادہ مقامی آبادی برداشت کرتی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ سودا اچھا ہے؟ اس موضوع پر آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔